نبی کا عاشق نبی پر درود و سلام پڑھا کرتا ہے، اور جس کے سینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو اس کے سینے سے زبان سے ہر وقت صدائیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی آیا کرتی ہیں۔ ایک بزرگ ہیں جو بہت غریب ہیں، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی راستے میں نکلتے چلتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ غریبی کا عالم، غربت کے مارے ہوئے، ستائے ہوئے، کوئی بہت بڑی تجارت نہیں، چھوٹا سا کام کپڑا بیچنے کا، بخچہ لے جا کر لوگوں میں کپڑے کو بیچا کرتے تھے۔ گاؤں گاؤں گلی گلی صدائیں بلند کرتے تھے، کپڑے بیچنے کی آوازیں لگاتے تھے، جس طریقے سے آج کپڑا بیچنے والا گلیوں میں نظر آتا ہے۔ ایک غریب آدمی، چھوٹا کاروبار کرنے والا، نبی کا سچا عاشق تھا، شیدا تھا۔ کپڑا بیچنے کے لیے نکلتا تو گلیوں میں جب بھی جاتا تو نبی پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت بن چکی تھی نبی پر درود پڑھنے کی۔ گٹری گھر سے اٹھاتا تو گٹری اٹھانے سے پہلے درود، گٹری کو لاتا تب درود، چلتا تب درود، کپڑا بیچتا تب درود، کپڑا ناپتا تب درود، کپڑا کاٹتا تب درود۔ ہر وقت وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ کپڑا بیچنے والا اگر کسی سے کپڑا کی بات کرتا تو بات کرنے سے پہلے اپنے نبی پر درود پاک پڑھتا۔ کپڑا کسی کو کاٹ کر دیکھتا، کاٹنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا، اور دن بھر کپڑا بیچتا، نبی پر درود پڑھتا، شام کو اپنی جھوپڑی میں آ کر سو جاتا۔ غریب آدمی تھا، کوئی بہترین کوٹھی اس کی نہیں تھی، محل نہیں اس کے بنے ہوئے تھے، کوئی بنگلہ گاڑی کار اس کے پاس نہیں، بلکہ ایک سائیکل تھی، اسی سے کپڑے کی تجارت کیا کرتا تھا، کپڑا بیچتا تھا اور نبی پر درود پاک پڑھتا تھا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، جو نبی پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اپنی جھوپڑی میں سویا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی جھوپڑی میں تشریف لائے۔ کہنے والوں نے کہا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ عاشق رسول کہتے ہیں، جب حضور میرے گھر تشریف لائے، میری جھوپڑی میں تشریف لائے، تو ایسا کرم ہوا کہ حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا۔ وہ غریب آدمی، تجارت کرنے والا، کپڑے کی گٹری لے کر گلی گلی کوچے کوچے کپڑے بیچنے والا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ ہر آن نبی پر درود پاک پڑھتا تھا۔ کوئی کام اس کا ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے، کام کرنے سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لیتا۔ جب نبی پر درود پڑھتا تو نبی اپنے عاشق کے گھر تشریف ضرور لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نبی پاک اپنے عاشق کے مکان پر تشریف ضرور لاتے ہیں۔ غریب آدمی اپنی جھوپڑی میں سویا تھا، اس کی زندگی کے حالات بدلنے والے تھے، اس کی زندگی خوشحال ہونے والی تھی کہ جھوپڑی میں سویا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی جھوپڑی میں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غریب آدمی، اس تاجر، تجارت، کپڑا بیچنے والے کے گھر میں تشریف لائے، جھوپڑی میں اللہ کے نبی نے قدم رکھا، اور اس غریب آدمی کے دونوں بازوؤں کو میرے نبی نے پکڑا۔ وہ غریب کہتا ہے کہ میرے حضور نے جب میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا، غریب آدمی تھا، ڈر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا تو غریب آدمی کہتا ہے، نبی کا عاشق کہتا جب اللہ کے نبی نے میرے بازوؤں کو پکڑا تو میں نے اپنے بازوؤں کو چھٹانے کی کوشش کی، میرے نبی نے فرمایا، میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے۔
मैं तेरे उन होठों को बोसा देना चाहता हूं, चूमना चाहता हूं जिन होठों से तू मुझ पर दरूद सलाम पढ़ा करता है। जो नबी पाक उन होठों को चूमने की बात करते हो जो नबी पर दरूद पाक पढ़ते हो। तो मुसलमानों, जो नबी से इश्क करता हो, हर वक्त नबी पर दरूद पाक पढ़ता हो, तो उसकी नबी पाक की बारगाह में उसका कितना आला मर्तबा होगा। वो आशिक रसूल कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे होंठ तो पलीद हैं, गंदे हैं, आपके तो इतने नाजुक नरम खूबसूरत गुलाबी होंठ हैं, और आप ये खूबसूरत होंठ हमारे गंदे होंठों से लगे, मुझको ये गवारा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, नहीं, तू जिन होठों से मुझ पर दरूद पढ़ता था, मैं होठों को जरूर चूमूंगा। अब देखो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वालों, आशिकों, सुनो कितना आशिक था, कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत वो मेरे नबी से करता था, और मेरे नबी ने अपने गुलाम से कैसी मोहब्बत की है। नबी फरमाते, तेरे होठों को चूमूंगा, मगर वो कहता है, अल्लाह के नबी, आपके होंठ तो नर्मो नाजुक है, खूबसूरत होंठ हैं। हुजूर के वो होंठ हैं जिनके बारे में सरकार आला हजरत फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। मेरे नबी के वो प्यारे खूबसूरत होंठ हैं जिसके बारे में सरकार आला हजरत लिखते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। इतने खूबसूरत होंठ हैं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे हुजूर के होंठ कितने प्यारे थे। वो कहते कि हुजूर के होंठ कितने प्यारे थे, आज हमारी तुम्हारी आंखें हुजूर को ख्वाब में नहीं देख सकती। आज हमारी तुम्हारी आंखों में इतनी बीनाई नहीं, इतनी ताब नहीं रह गई जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख सके। हमारी तुम्हारी आंखें आज मोबाइल की स्क्रीन देखते देखते इतनी गंदी हो चुकी हैं कि हुजूर हमें नजर नहीं आते। आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे तुम्हारे ख्वाब में आकर हमें नजर नहीं आते। एक गरीब आदमी, तिजारत करने वाला, नबी पर दुरूद पढ़ने वाला, अपनी झोपड़ी में लेटकर नबी को ख्वाब में देखता है, उसके ख्वाब में नबी आते हैं। आज हमारे तुम्हारे ख्वाब में अल्लाह के नबी क्यों नहीं आते? क्योंकि आज हमारी तुम्हारी आंखों में वो ताब नहीं रह गई, वो जरूरत नहीं रह गई, वो इस्तात नहीं रह गई, वो बसारत नहीं रह गई जो नबी के नूरानी चेहरे का दीदार कर सके। इसलिए कि हमने अपनी आंखों की मोबाइल की स्क्रीन को इतना देखा, मोबाइल की स्क्रीन देख देख कर हमने अपनी आंखों को गंदा कर लिया। हमारी आंखें गंदी हो चुकी, हमने मोबाइल पर फहश तस्वीरें देखकर। हमारी नजरियात गंदे हो गए, हमने मोबाइल पर गलत चीजों को देखा। जिन आंखों ने गलत तस्वीरों को देखा हो, गलत चीजों को देखा हो, उन आंखों में वो ताकत नहीं जो नबी के नूरानी चेहरे को देख सके। नबी के नूरानी चेहरे को तो वही आंखें देखती हैं जो हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतजार में मुतमन्नी रहती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वही आंखें देखती हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने का ख्वाब हमा वक्त आंखों में रहता है, और जबान से दरूद पाक रहा करता है। आज हम लोगों ने अपनी आंखों को इतना गंदा कर डाला कि मोबाइल की स्क्रीन देख देख कर, सोशल मीडिया को देख देख कर इतना गंदा कर दिया। अरे नबी तो बहुत दूर की बात, कोई वली भी ख्वाब में नहीं आता। आए क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी तुम्हारी आंखों में वो ताब नहीं किसी अल्लाह वाले का दीदार कर सके, क्योंकि इन आंखों ने दीदार तो दुनियादार का करना शुरू कर दिया। अब हमारी तुम्हारी आंखें दुनिया की रंगीन फजाओं को देखना चाहती हैं। आज अक्सर लोग कोई अल्लाह वाले को ख्वाब में देखने की ख्वाहिश भी नहीं करता है, क्योंकि फजाओं को देखना चाहती हैं, दुनिया की रंगीनियत को देखना चाहती हैं, दुनिया की खूबसूरती को देखना चाहती हैं। आज हमारी आंखें हसीन और जमील खूबसूरत तस्वीरों को देखना चाहती हैं, और जिनकी आंखें नबियों को देखना चाहती थी, वलियों को देखना चाहती थी, वाकई उनके ख्वाब में नबी भी आए, उनके ख्वाब में वली भी आए।
ان کی آنکھوں نے نبیوں کو بھی دیکھا, ان کی آنکھوں نے ولیوں کو بھی دیکھا. آج ہماری آنکھیں چاہتی نہیں, طاقت ہی نہیں, کیونکہ ہم نے دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو اتنا گندا ہی کر ڈالا ہے. تو فقیر آدمی, غریب آدمی جھوپڑی میں لیٹا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے. کپڑا بیچنے والا نبی پاک کا دیدار اپنی جھوپڑی میں کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تیرے ہونٹوں کو چوموں گا ضرور. وہ کہتا ہے کہ میرے بازوؤں میں کو جب پکڑا تو میں کانپنے لگا. نبی پاک میرے دونوں بازوؤں کو اپنے دست مبارک سے پکڑے ہوئے تھے تو میرے بدن پر لرزہ طاری تھا, میرا پورا بدن کانپ رہا تھا. یہ اتنی پیاری بات ہے, اتنی بہترین یہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کے سینے میں محبت ہوگی تو واقعی اس بات کو ایک بار نہیں بار بار سنے گا. آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسلامک ویڈیو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان آپ کی بارگاہ تک پہنچ سکے, اور خوب شیئر کیجئے گا. کپڑا بیچنے والا, تاجر, غریب آدمی, فقیر آدمی, جھوپڑی میں گزر بسر کرنے والا, اس کے بازوؤں کو اللہ کے نبی نے پکڑا تو کہتا ہے کہ میں پورا لرز رہا تھا, کانپ رہا تھا, ڈر رہا تھا کہ نبی کے پیارے دست مبارک آج ہمارے بدن سے ٹچ ہو گئے, اور جس کے بدن سے نبی کا ہاتھ لگ جائے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے جس کے بدن سے میرا بدن لگ گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. اب اس پر تو یہ غریب آدمی کانپ اسی لیے رہا تھا, ڈر رہا تھا کہ ایک نبی نے میرے بدن کو چھو لیا. خوشی میں اس کا بدن اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا, وہ بے آپے میں جا رہا تھا. کہتا ہے کہ حضور نے جب میرے ہاتھوں کو, میرے بازوؤں کو پکڑا تو میں کانپنے لگا. حضور نے فرمایا اپنے ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا. وہ کپڑا بیچنے والا کہتا حضور میرے ہونٹ صاف نہیں, گندے ہیں, دنیا دار آدمی ہوں, دنیا کی ساری گندگی پلیدگی میرے ہونٹوں پر لگی. آپ کے اتنے پیارے خوبصورت ہونٹ ہیں, کہاں ان گندے ہونٹوں سے آپ اپنے ہونٹوں کو لگائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, مجھے تیرا عشق قبول ہے, مجھے تیرا عشق قبول ہے. اور جس کے بارے میں کہنے کہ مجھے تیرا عشق قبول ہے تو سمجھو اس کی عاشقی نبی کی بارگاہ میں قبول ہو گئی, اور جس کی عاشقی نبی کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو سمجھو وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اپنے ہونٹوں کو بڑھا. غریب آدمی کہتا نبی نے اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں کی قریب کیا تو وہ کہتا میں ڈر رہا تھا, کانپ رہا تھا. جیسے ہی نبی پاک کے ہونٹ میرے ہونٹوں کے قریب تھے میں نے اپنے چہرے کو پھیل لیا. نبی کے ہونٹ میرے رخسار, میرے گالوں سے ٹچ ہو گئے, میرا پورا بدن ٹھنڈا پڑ گیا. نبی نے بوسا, میرے رخسار میرے گال کو دے دیا, نبی کے ہونٹ میرے گالوں پر لگ گئے. نبی کے ہونٹ اتنے ٹھنڈے نرم و نازک تھے کہ نبی کے ہونٹ کی ٹھنڈک میرے پورے بدن میں پھیل گئی, میرا بدن ٹھنڈا ہو گیا. اتنے خوبصورت نبی کے ہونٹ ہیں, اتنے نورانی ہونٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت اور ٹھنڈے کی. کہتا ہے کہ پورا بدن میرا ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا. کہتا ہے اتنا ہوا کہ میری آنکھ کھل گئی, میرے بدن کو ٹھنڈک محسوس ہوئی, میں جاگ گیا, دیکھا کہ میں جھوپڑی ہوں. میری جھوپڑی کل تلک تو میری جھوپڑی تھی, آج جھوپڑی خوشبو سے مہک رہی ہے. میرے پورے مکان, پوری جھوپڑی کے اندر اتنی بہترین مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی, اس سے پہلے میں نے کبھی سونگھی نہیں, دیکھی نہیں, جانی نہیں تھی. میرے نبی کے پاس وہ خوشبو پسینے میں تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہیں دلہن پھول. میرے نبی کے پسینے کی خوشبو کا عالم یہ تھا اگر کوئی اپنے بدن پر ایک مرتبہ لگا لیتا تو صرف اس کا بدن ہی نہیں مہکتا بلکہ اس کی نسلیں خوشبودار ہوا کرتی تھی. یہ میرے نبی کے پسینے کی خوشبو. جب وہ غریب کہتا ہے میرے خواب میں آنکھ کھلنے کے بعد میری پوری جھوپڑی خوشبو سے مہک رہی تھی. صبح ہوئی, میں خوشی اٹھا, سائیکل اٹھائی, اپنا بچہ اپنی گٹری سائیکل پر لادی اور کپڑا بیچنے کے لیے گھر سے باہر نکلا. محلے میں پہنچا, محلے کے لوگوں نے مجھے دیکھا اور آواز دی, اے غریب آدمی رک جا, اے کپڑا بیچنے والا
رک جا. غریب کہتا ہے میں رک گیا اور کہا ایک بات مجھے بتا, تو اتنا غریب ہے, تیرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں, پہننے کے لیے صحیح سے لباس نہیں ہے, تو اتنی مہنگی اتنی اچھی عطر کہاں سے لایا جس کی وجہ سے تیرا بدن اتنا خوشبو دے رہا ہے؟ کون سا اتنا اچھا عطر ہے, اتنا مہنگا عطر یہ کہاں سے لایا ہے؟ کیا کسی نے گفٹ کر دیا, کہیں چوری کر لیے؟ لوگوں نے کہا کہاں سے عطر لایا, تیرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں, رہنے کے لیے گھر نہیں, اتنا عمدہ عطر تجھے کہاں سے نصیب ہو گیا, کہاں سے لے آیا ہے؟ تو غریب نے جب ان لوگوں کی بات سنی, کپڑا بیچنے والے نے سنی, تو خوشی میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے. غریب آدمی کی آنکھیں بھر آئیں, آنکھوں سے آنسو نکل آئے, خوشی خوشی کہتا ہے اے میرے محلے کے لوگوں سنو, یہ غریب کے بدن کی خوشبو نہیں ہے, یہ کسی امیر گھرانے کا عطر نہیں ہے, کسی یہ مہنگا عطر خریدا ہوا نہیں لگایا. تو لوگوں نے کہا یہ عطر نہیں تو خوشبو تیرے پاس کہاں سے آ رہی؟ غریب کہتا ہے میرا ہی بدن خوشبو سے نہیں, بلکہ آج تو ہماری جھوپڑی بھی خوشبو سے معطر ہے. لوگوں نے کہا کہاں سے خوشبو آئی؟ تو اس نے کہا میں اپنے نبی پاک پر درود پاک پڑھا کرتا تھا, رات خواب میں اللہ کے نبی میرے پاس تشریف لے کر آئے, میرے نبی نے اپنے بدن کو میرے بدن سے لگا دیا, میرا بدن خوشبودار ہو گیا. جس جھوپڑی میں نبی تشریف لائے میری وہ جھوپڑی بھی خوشبودار ہو گئی. اور یہ حقیقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی خوشبو سے بھر جایا کرتی تھی. صحابہ اکرام نبی کو تلاش کرتے تھے تو زیادہ پوچھا نہیں کرتے تھے, لوگوں سے معلوم نہیں کرتے تھے میرے نبی کہاں بتا دو, بلکہ اکثر صحابہ ایسے پہچان لیا کرتے تھے, ان گلیوں سے پہچان لیا کرتے تھے, اس خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے جو میرے نبی پاک سے آیا کرتی تھی. میرے نبی جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی, صحابہ پہچان لیتے کہ نبی ادھر سے گئے ہیں, اسی لیے یہ گلی خوشبو سے مہک رہی ہے. میرے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے خوشبو ہی کافی تھی, ہر گلی بتا دیتی تھی کہ اللہ کا نبی ادھر سے گزرا ہے, کیونکہ جس گلی سے نبی گزرتے تھے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی. صحابہ پہچان لیتے کہ میرے نبی ادھر سے گئے. اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب فرمائے.